بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 49۔ بلال اپنی چھت پر گیا پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے۔ وہاں پہلے سے توشی موجود تھی جو کہ پانی کی کنالیوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ اس نے دانہ پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی پرندے دانہ چن رہے تھے۔ بلال کو دیکھ کر توشی کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف آ گئی۔ بلال اپنے گرین ہاؤس کے پاس کھڑا تھا۔ بلال اسے دیکھ کر خاموش رہا۔ توشی نے بات شروع کی۔ جو پنچھی نفرت کی قید میں سالوں رہا ہو، محبت کی فضاؤں میں اڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ توشی بلال کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، ویسے ڈنر کی آفر کس نے کی تھی؟ آپ کی بہن نے۔ بلال نے ہری مرچ کے پودے سے ہری مرچیں توڑتے ہوئے جواب دیا، آج کل ساری باتیں مان لیتے ہو میری بہن کی اور اپنے اصولوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ توشی ایسے بولی جیسے ساز اپنی بہو کو تانا دے رہی ہو۔ بلال کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی باسکٹ تھی جس میں تازہ دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا توشی کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ نوین کی نوکری کی بات کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر انکار کر دیا اور نوشی کے کہنے پر رکھ لیا۔ بلال توشی کی بات سن کر مسکرایا۔ محبت آپ کے اصولوں کو نہیں جانتی، محبت کے اپنے اصول ہیں۔ بلال نے جواب دیا، میں اپنی بہن سے جیلس نہیں ہوں، مگر تم سے گلہ ہے، میرے کہنے پر انکار اور نوشی کا حکم سر آنکھوں پر۔ توشی شکایتی نگاہوں سے بولی، ہم دوستوں کو انکار بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ گلے شکوے بھی کر سکتے ہیں، مگر محبت انکار نہیں سنتی اور گلے شکوے محبت کو کھا جاتے ہیں۔ بلال سمجھانے کے انداز میں بولا، ڈاکٹر بٹ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لفظوں کی جادوگری کوئی تم سے سیکھے۔ مجھے بھی جیت لیا بغیر اپنی محبت کو ہرائے ہوئے۔ توشی رشک سے بولی، ویسے ایک بات ہے، تم بڑی ہو گئی ہو۔ بلال نے توشی کو دیکھ کر کہا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم نے نینا کو پہلے کیوں نہیں رکھا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ توشی جی اس کی آنکھیں بولتی ہیں۔ بلال نے جواب دیا، اچھا جی، آنکھوں کی زبان پڑھ لیتے ہیں آپ؟ اس دن میری آنکھوں میں کیا پڑھ رہے تھے؟ توشی نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تمہاری آنکھیں تو معصوم ہیں، ان میں سچائی ہے، مکاری نہیں۔ ڈاکٹر بٹ کی آنکھوں میں کیا پڑھا تم نے؟ توشی نے جلدی سے سوال کیا۔ کیوں؟ میں سمجھا نہیں۔ بلال نے پوچھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ توشی گردن جھکائے بولی۔ بلال خاموش رہا۔ میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے اور تم بت بنے کھڑے ہو؟ توشی نے کہا، ڈاکٹر بٹ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، مشورہ اپنے دل سے کرو اور فیصلہ دماغ سے، اس کے بعد اپنی پسند گھر والوں کو بتا دو اور حتمی فیصلہ ماموں اور ممانی پر چھوڑ دو۔ بلال نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا تھا۔ بلال کے آفس میں نوین کا آج پہلا دن تھا۔ نوین سانولی سلونی رنگت والی لڑکی تھی جو کہ کالی چادر سے حجاب کرتی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی۔ نوین عرف نینا زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بات کرتی تھی۔ بلال کو نہ تو اس کے پردے پر اعتراض تھا اور نہ ہی اس کے دیکھنے پر کھا جانے والی نظروں کے ساتھ۔ وہ اس لیے بلال جب بھی عورتوں سے بات کرتا تو وہ ان کی طرف بہت کم دیکھتا تھا۔ آج پہلے دن ان کے درمیان بہت کم بات چیت ہوئی تھی۔ نینا کی نسبت فوزیہ باتونی لڑکی تھی۔ وہ بلال سے خود باتیں کرتی رہتی اور بلال اس کی باتوں کا جواب دیتا رہتا یا صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا۔ بیٹا آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ فوزیہ نے لیاقت علی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، فوزیہ کی ماں خالہ سریا نے بلال کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو کہ گھر کے صحن میں ہی تھا اور فوزیہ کے کمرے میں جانے لگا تھا۔ خالہ نصرت، لیاقت کی ماں نے گھر کا دروازہ کھولا تھا مگر وہ خاموش رہیں۔ بلال نے نظریں جھکائے ان کی ساری بات سنی اور خاموش رہا۔ سر آپ یہاں؟ فوزیہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ واپس چلا جاؤں اگر فوزیہ جی آپ کو اچھا نہیں لگا تو؟ نہیں سر، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، قسم سے سر، قسم سے سچ۔ فوزیہ نے اچھی خاصی صفائی پیش کی۔ بلال کرسی لے کر بیٹھ گیا فوزیہ کے بالکل سامنے۔ فوزیہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال نے فوزیہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ فوزیہ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بلال نے پوچھا۔ فوزیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سر قسم سے آپ سب کچھ دیکھ کر ایویں پوچھ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر کل سے آفس آ جاؤ، بلال نے سیدھا حکم دے دیا۔ آفس کل سے؟ مگر وہ میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ فوزیہ سوچ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے جب لیاقت علی آئے گا تو مت آنا آفس۔ سر میں نے لیاقت کو آنے سے روک دیا ہے، میں نے لیاقت کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ فوزیہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے مت کرو شادی، میں تو آفس آنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ بلال نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ فوزیہ کے چہرے پر حیرانی واضح تھی۔ آپ یہاں اس لیے آئے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی آپ کو امی نے بلایا ہے مجھے شادی کے لیے رضامند کرنے کے لیے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں شادی کے لیے رضامند کروں؟ یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، بلال نے بغیر تاثر کے کہا۔ سر قسم سے مجھے نوکری بھی نہیں کرنی ہے، فوزیہ کھوئی ہوئی بولی، جیسے سوچ کچھ اور رہی ہو، کہہ کچھ رہی ہو۔ دور سے امارات کے صحرا سے میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، خیر تم نے تو مجھے بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تمہاری مرضی۔ بلال یہ سب کچھ بول کر کرسی سے اٹھا جانے کے لیے۔ اچھا فوزیہ جی میں چلتا ہوں۔ سر رکیں، چائے تو پی کر جائیں، فوزیہ اجلت میں بولی۔ خالہ نصرت چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بلال واپس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ خالہ نصرت چائے لکڑی کے اسٹول پر رکھ کر کمرے سے واپس چلی جاتی ہیں۔ سر آپ نے تو میری جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے، فوزیہ خفگی سے بولی۔ رکھا ہے ایک لڑکی کو، مگر تمہاری جگہ نہیں، تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی کبھی نہیں۔ بلال چائے پینے میں مصروف تھا اور بالکل خاموش تھا۔ سر آپ چپ کیوں؟
کیا मुझसे नाराज हैं؟ फौजिया फिक्रमंदी से बोली। नाराज तो बिल्कुल नहीं, मगर मैं सोच रहा था एक दोस्त की जगह अगर कोई दूसरा नहीं ले सकता तो महबूब की जगह कोई कैसे? खैर तुम्हारा निजी मामला है, मुझे क्या कंसर्न। बिलाल फौजिया की तरफ बगैर देखे बेफिक्री से बोला। मुझे लियाकत से बदला लेना है, अपनी बेइज्जती और उसकी बेवफाई का। फौजिया गुस्से से चीखी। बिलाल अपनी जगह से उठा और जाते हुए फौजिया की तरफ पुश्त करके रुक गया। चंद लम्हे बाद बोला, मन के मीत को मात नहीं देते। बिलाल वहाँ से जा चुका था। घर के बरामदे में फौजिया की माँ और खाला नुसरत खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि फौजिया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बिलाल को देखकर वो दोनों उसके सामने खड़ी हो गयी। बिलाल ने अपनी शहादत की उंगली अपने होठों पर रखी और उन्हें चुप रहने को कहा और आंखों से तसल्ली दी और वहाँ से चला गया। फौजिया गुमसुम अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके कानों में बिलाल के अल्फाज गूंज रहे थे, मन के मीत को मात नहीं देते, मन के मीत को मात नहीं देते।